إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ عبادت اس وقت ہی تصور ہوگی جب عمل کرنے والا عامل وہ عمل کرے گا جس عمل کی گواہی، جس عمل کی شہادت اور جس عمل کی انڈورسمنٹ اللہ رب العالمین کا قرآن دیتا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیتی ہے۔ دنیا میں ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی، چونکہ ایمان کا قبول کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ قبولیت ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایمان کی قبولیت کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اپنے تئیں جو مرضی کرتا پھروں، میرے جی میں جو آئے کر لوں نیکی مل جائے گی، میں اپنی زبان سے جو لفظ ادا کروں اس کی طرف سے نیکی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نیکی وہی نیکی ہوتی ہے جس کو شریعت نیکی کہتی ہے۔ دنیا میں میرے بھائیوں، ہم اگر کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جسے نہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بتایا، نہ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی سنت سے اس کا اظہار نہیں کیا، میرے بھائیوں وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس نیکی کی قدر کرنی چاہیے، ایک نیکی کو بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ اور آپ محترم احباب مجھ سے، کئی علماء سے یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدردانی ہے کہ کل قیامت کا روز ہوگا، ایک طرف محشر کا میدان ہوگا، دوسری طرف اقوام عالم میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے نیکی مل جائے، میں نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کر لوں، اور آج ایک ایک نیکی کر کے ان نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس ساری کائنات کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ دن ہے کہ جس دن حساب ہوگا لا عمل فیہا، اس دن کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ آج دنیا میں جب ہمارے قلب میں حرکت موجود ہے، جب ہمارے جسم کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، ہماری زبان حرکت کرتی ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں حرکت کرتے ہیں، ہمارا دل اور دماغ سوچ کا اور احکام کا محور ہے جب تک وہ کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج عمل کی گنجائش ہے، عمل کا موقع ہے، آج حساب کتاب نہیں ہے، لہذا جتنا عمل ہو سکتا ہے اس عمل کو کر لیجیے، تاکہ کل
جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو کسی بھی رسوائی، کسی بھی شرمندگی، کسی پشیمانی سے کا سامنا کیے بغیر اللہ رب العالمین سے ہم اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں وصول کر کے سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، رب العالمین تو اتنا قدردان ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالی وہ اپنے بندوں کے عمل کی اتنی قدر کرتا ہے، لا یظلم مثقال ذرہ، وہ ایک ذرہ برابر بھی اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ اتنا قدردان ہے، وہ کہتا ہے ان تک حسنۃ، بندے تیری ایک نیکی ہوگی، یضاعفھا، میں اس کو 2 گنا تو ضرور ہی کر دوں گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اس کے علاوہ بھی بہت بڑا تجھے اجر عطا فرماؤں گا۔ اور قرآن کریم کا دوسرا مقام سنیے، قرآن کیا کہتا ہے اس نیکی کے حوالے سے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها۔ وہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، انسان نیکی کا عمل کرو، نیکی کو پرسو کرو، نیکی کو تلاش کرو اور نیکی کے پیچھے لگ جاؤ، تو کیا ہوگا، لہو 10 امثالہا، 10 گنا اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئہ، انسان اللہ کی رحمت کو دیکھ، اس مالک کے کرم کو دیکھ، اس مالک جود و سخا کی سخاوت کا مظاہرہ دیکھو، کہتا ہے من جاء بالسیئہ، بندے تو برائی لے کے آتا ہے، تو گناہ لے کے آتا ہے، لا یجزا الا مثلہا، تجھے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا تو نے برا عمل کیا ہے۔ تو رب کی رحمت میرے بھائیوں جب اتنی وسیع ہے تو ہمیں نیکیوں کے اعمال کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے اتنے مقرب بندے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے اتنے قربت والے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اسی خوشی اور رضامندی کی بنا پہ اللہ کریم ہمیں جنت عطا فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، اس کا سب سے پہلا پیکیج یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کیجئے۔ وہ نیکی کا ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان ربکم رحیم، تمہارا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جو شخص کسی ایک نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، فلم یعملھا، اس کا عمل نہیں کرتا، صرف ارادہ ہی کیا ہے، کتبت لہو، اس کی اس نیت کی بدولت، اس ارادے کی بدولت اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر اس نیکی کو باقاعدہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتا ہے اور عمل درآمد کرتا ہے اور باقاعدہ طور پہ اپنے اعضائے جسمانی کے ذریعے اس کی ادائیگی کرتا ہے،
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتبت لہ عشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا کیا اس بندے کی نیت کی بدولت، اس کے بلبوتے پر اس کو 700 گنا تک بھی اللہ اجر دے سکتے ہیں، بلکہ اس کی اگر نیت خالص ہو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نیکی کا حصول، نیکی کی تگودو، نیکی کو تلاش کرنا، آج میرے بھائیوں ہمیں اسی حوالے سے ہی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہی بلکہ ہمیشہ ہی اس کی کوشش اور تگودو میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ سنیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس کو عمل نہیں کرتا، برائی کا ارادہ کیا ہے برائی کو عمل نہیں کیا، کتبت لہ حسنۃ، اس برائی نہ کرنے کی بدولت بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی تحریر کر دیتے ہیں۔ اس رب کی رحمت دیکھیے، اس رب کا کرم دیکھیے، اس رب کی لطافت اور نرمی دیکھیے میرے بھائیوں اپنے بندوں کے ساتھ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ بندہ وہ بدقسمتی کے ساتھ اپنے اس برے عمل کو کر بیٹھتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کتبت علیہ واحدۃ، اللہ تعالیٰ اس ایک برائی کی بدولت اس کی ایک ہی خطا، ایک ہی برائی لکھتے ہیں، لیکن بھائیوں وہ مالک پھر بڑی رحمت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات لیذہبن السیئات، بندہ نیکیاں کرے، برائی کی ہے نا جی، برائی کر بیٹھا، اس کے بعد نیکیوں کا تسلسل شروع کر دیا، ان الحسنات، اس کی وہ نیکیاں اتنی غالب آتی ہیں اس رب کی رحمت کے ساتھ اس کی برائیوں کو، اس کی غلطیوں کو نامہ اعمال سے صاف کر دیتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس رب کی رحمت ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں دیکھیے ہمیں کون کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے، کون کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے، ایسی نیکیاں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی نیکی پر اللہ بڑا سا اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ یقیناً ہمیں ایسے مواقع کی بھی تلاش میں رہنا چاہیے۔ آپ میرے بھائیوں اس میں پہلا موقع، آپ مسجد میں آئے، آپ کے کسی بھائی نے اذان کہی، ابھی کوئی بھائی تکبیر کہے گا، اور کیا یہ چھوٹا سا اجر ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ حدیث طیبہ سنیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کو سنیے۔ فرمایا من اذن 12 سنة وجبت له الجنہ، جو شخص 12 سال اذان دیتا ہے، باقاعدگی سے اپنی عادت بناتا ہے، اس عمل پہ مداومت کرتا ہے، وجبت له الجنہ، اس شخص کے لیے اللہ جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں، ایک اجر۔ اور ساتھ سنیے وَقُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ، اور اس کے ہر روز اذان دینے سے فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ، اور ہر ایک اقامت کی بدولت جو وہ مؤذن، جو عام آدمی جو اذان کے بعد اقامت دیتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 حسنةً، اللہ تعالیٰ اقامت کے بدلے اس کے لیے 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج دنیا میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو اذان دینے والے خوش قسمت آدمی کو، جو اقامت دینے والے خوش قسمت آدمی کو، اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ بھائی انسان ہے، کبھی اس سے دیکھیں وہ انسان ہے، طبعی ضروریات اس کی بھی ہو سکتی ہیں، کبھی جاگ نہ آنا یہ عذر بھی ہو سکتا ہے،
دنیا میں ہر شخص اپنے نشتر اور تیر اور کمان تیز کر کے بیٹھا ہے، 1 منٹ اذان لیٹ ہوتی ہے تو سر پہ آسمان اٹھا لیتے ہیں، جی اس کو پتہ نہیں تھا اذان ٹائم پہ دیتے ہیں۔ بھائی اتنا شوق تھا، احساس تھا، آپ مسجد میں آ جاتے، یہ 60 نیکیوں کو آپ کما لیں، 60 نیکیوں کو آپ کما لیں۔ آپ ذرا آپ اس اقامت دینے والے، آپ تصور کیجئے ذرا، یہ خلاف طبع ویسے بات ہے آپ، لیکن آپ کو سن کر احساس بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی کہ ہم یہ کچھ کرتے ہیں، ساتھ شاید ہمارا ان مؤذنین کے ساتھ ان اقامت دینے والوں کے لیے جذبہ ہمدردی بھی ابھرے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے نا جو 2020 کا بجٹ ہے اس میں کم از کم تنخواہ 21,000 روپے ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ سرکاری ملازم کوئی بھی 21,000 روپے سے کم نہیں رکھا جائے گا، چاہے آپ اس کو نائب قاصد پانی پکڑانے والا ہی رکھیں۔ آپ تصور کریں یہ شخص جس کو آپ نے اذان دینے کے لیے رکھا ہے، آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں، اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ پھر آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرے آنے سے قبل اذان بھی ٹائم پہ ہونی چاہیے، ہر صف بھی صاف ہونی چاہیے، چاہے گھر میں اس کی کوئی بھی نہ مانتا ہو، وہ گھر میں اپنی بیوی کو کہتا ہو نا روٹی دو، کہیں چل نماز پڑھ کے آگے کھائیں، تو چپ کر کے آ کے مسجد میں ضرور روب جھاڑے گا، ادھر آ کے کہے گا جی وہ پنکھا نہیں چل رہا، وہ لائٹ نہیں چل رہی، چودراہٹیں دکھائیں گے۔ تو ہر مسجد میں ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ تو یہ دنیا کی کیفیت ہے جو ہم دنیا میں معاملات کرتے ہیں۔ آپ خود اپنی اپنی مسجد میں دیکھیں آپ ان کو دیتے کیا ہیں۔ یہ اذان دینے کی اتنی نیکی، اذان دینے کی، اور آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہوں، آپ نے ذرا نا ہمیں اٹھانا بھی ہے فجر کے وقت۔ تو اگر آپ کہیں سال 6 مہینے بعد اس بیچارے کے ہاتھ میں 200 روپیہ پکڑا دیتے ہیں نا، تو 10 بندوں کو بتاتے ہیں آج میں انہوں 200 دیتا ہی، آج میں نے اس کو پیسے دیے امام کو۔ تو شرم آنی چاہیے پھر ہمیں کہ آپ کو تو روزانہ کا 200 دینا چاہیے تھا، چہ جائے کہ آپ نے اس کو سال یا 6 مہینے بعد دیا ہے۔ تو خیر یہ ہمارا عمومی رویہ ہے مؤذنین کے ساتھ۔ آپ ایک دن، سچی بات ہے، ایک دن اپنے طور پر کوئی شخص والنٹیئرلی اٹھے کہ جی میں 5 اذانیں اور اقامتیں دیتا ہوں، آپ کی عقل نہ ٹھکانے آ جائے تو بتائیے گا کہ ذرا 5 اذانیں ٹائم پہ دی کس طرح جاتی ہیں، کہ جس 5-6 ہزار یا 10,000 دے کر ہم اس سے اتنی توقع کرتے ہیں کہ وہ بندہ ایک تو ہم نبیوں کے انسان ہونے کے قائل ہیں کہ نبی نور نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، اور مؤذنین اور مولوی نور ہونے چاہیے، ان سے غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بازار میں پھرتے بھی نہیں نظر آنے چاہیے، اور یہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ ہم سے بس ہاتھ ہی پھیلائے رکھے، ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے۔ یہ ہمارا عمومی تصور ہے۔ مولوی کھاتا پیتا کبھی انتظامیہ کو برداشت نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے تو بھرا ہے، انہوں سائڈ تے کر دیو۔ تو یہ ایک عمومی تصور ہے جو آپ کو بتایا۔ خیر ہم نے نیکیاں لینی ہیں، آپ نیکیوں کی طرف آئیے۔ اذان دینے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ 60 ملتی ہیں۔ اقامت دینے والے کو کتنی ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب میرے بھائیوں آئیے اور ہر ایک دن آپ اذان دیتے جائیں، 60 اور 30 نیکیاں کماتے جائیں، 90 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں ڈالتے جائیں۔ یہ نیکیاں وہ ہیں جو صرف اس حوالے سے ہیں، اذان اور اقامت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ سارا دن کبھی قرآن کی کوئی آیت تلاوت فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کی بھی نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بیٹھا بیٹھا بندہ 2-4 آیتیں، کچھ چھوٹی صورتیں ہی پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، تو نیکیوں کا میرے بھائیوں انشاءاللہ ہمارے لیے پہاڑ بنتا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، مسجد میں آنا کتنی نیکیوں کا باعث ہوتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من راح الی المسجد الجماع فخطوۃ، جو شخص چل کر مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے،
فَخُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، اس کا ایک قدم اٹھانا اس کے نامہ اعمال سے ایک خطا کو مٹانے کا باعث بنتا ہے، ایک خطا مٹتی ہے۔ وَخُطْوَةٌ، اور پھر وَخُطْوَةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، اور ایک ایک قدم اٹھانا، مسجد میں آتے اور واپس جاتے اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، 7 درجات کی بلندی ہوتی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان نیکیوں کو اس طرح اکٹھا کیجئے۔ اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں، چوتھی بات کہ مختصر سی، جو شخص 2 رکعتیں پڑھتا ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون، 2 رکعتیں جنہیں تم عموماً اپنی طبع پہ ناگزیر سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، یار یہ 2 رکعتیں پڑھیں تھک جائیں گے، بندہ اپنی طبع کے خلاف یہ بات سمجھتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنی بیش قیمت ہیں، نامہ اعمال میں اضافے کا کس طرح باعث بنتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الیہ من بقیت دنیاکم، یہ تمہارے لیے ساری دنیا سے محبوب اللہ کے ہاں یہ مرتبہ پا جاتی ہے جب تمہیں ادا کر لیتے ہو۔ مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ 2 رکعتیں ہیں، بندہ پڑھے، ہماری ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ساری دنیا ہی اس میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انہیں کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے تلاوت قرآن کی، 5ویں بات، تلاوت قرآن کیجیے، نیکیاں بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، تمہیں اس بنا پر اجر دیا جائے گا۔ اما انی لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف والف عشر ولام عشر ومیم عشر والف لام میم فتلک 30۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، اس بنا پر تمہیں کس طرح کی نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے مثال دے کے بتایا کہ مثلا تم الف لام میم پڑھتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ مل کر 3 بن گئے، 3 حروف مل کر ایک لفظ بنا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لفظ کے برابر، ایک حرف کے برابر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور یہ ایک لفظ جو 30 کے برابر ہوا، اللہ کریم اس کو پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عمومی طور پر آج کل دیکھیے عادت ہماری بنی ہے، عادت ہماری یوں بنی کہ ہم لوگ جو ہے نا جی، عادتاً یہ کہ وقت ضائع کس طرح کرتے ہیں۔ سارا دن جہاں پہ بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، تو ہم نے کیا کیا، موبائل نکالا اور اپنے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ چیک کرنے شروع کر دیے۔ اگر یہ اپنی بسا ضروریات بھی ہوتی ہیں، بعض چسکا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر چسکا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب سے یہ چیزیں آئی ہیں، نہ کسی بڑے کا ادب رہا ہے، نہ کسی مجلس کا ادب رہا ہے، کہ بندہ مجلس میں آیا
اور مجلس میں آ کر نہ اسے یہ علم ہے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں تو میں مجلس میں بیٹھ کر بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا احترام ہے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ آرام سے منہ نیچے کیا ہوتا ہے، لگا رہتا ہے، اپنا لگا رہتا ہے اور چیک کے کر رہا ہوتا ہے۔ نماز بھی پڑھے نا، نماز بھی پڑھے، نماز پڑھ کے اولین کاموں میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے، یہ عمومی پرسیپشن ہے، سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر کا مزاج یہی ہے، فوری طور پر یہ چیک کریں گے کہ ہمیں کسی نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا۔ ہمیں اگر یہ احساس ہو جائے کہ رب دن میں 5 مرتبہ پیغام بھیجتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر، ہم نے اس پیغام کی حاضری مسجد میں جا کر کتنی مرتبہ لگوائی ہے؟ اور جب ہمارے اندر یہ احساس بن جائے گا تو یقیناً میرے بھائی ہم کامل مومن بھی بن جائیں گے، اور ہمیں ندائے الہی کا احساس بھی ہوگا کہ اللہ کی پکار سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تو بھائی جائے کہ اپنے موبائل چیک کریں کہ ہمیں کسی دوست عزیز کا میسیج تو نہیں آیا، اس رب کے میسیج کو جو 5 مرتبہ ایک دن میں آتا ہے، میرے بھائی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور چیک کریں کہ آیا اس میں یہ ویک اپ کال کتنی مرتبہ جاگتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ سوچئے، احساس پیدا کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے پھر یہ بتایا کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، آپ نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جسامت عطا فرمائیں گے، آئے گا قیامت کے روز اللہ کے پاس اور کہے گا یا رب، اے میرے رب، حلیہ، اللہ اس حافظ قرآن کو پوشاک پہنا دے، لباس پہنا دے۔ اچھا، فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكِرَامَ، اللہ تعالیٰ اسے عزت کا خلعت پہنائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم یقول، قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، زدہ، اس میں اللہ مزید اضافہ فرما۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكِرَامَ، اللہ رب العالمین اسے عزت و کرامت کا مزید پوشاک جو ہے اسے عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ثم یقول، اور قرآن تیسری مرتبہ عرض کرے گا یا ربی، اے میرے رب، ارض عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین کیا اس کے ساتھ سلوک فرمائیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَيَرْضَى عَنْهُ، اس تیسری ریکویسٹ اور درخواست پر اللہ رب العالمین اس بندے سے رضامندی عطا فرما دیں گے، راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ہم بار بار پہ بات کہتے ہیں یہ کام کریں گے اللہ ناراض ہوتا ہے، فلاں غلط کام کریں گے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا وہ خوش قسمت شخص ہے جس کے لیے قرآن سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ مواقع عطا فرما، اللہ یہ مقام و مرتبہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اور پھر میرے بھائی آگے سنیے، پھر کیا ہوگا؟ فیقال، پھر اسے کہا جائے گا اقرأ ورق ویزاد بکل آیت حسنہ، کہا جائے گا اقرأ ورقی، پڑھتے جاؤ اور جنت کی منازل طے کرتے جاؤ، اور ہر ایک حرف لفظ کے بدلے اللہ کریم ڈھیروں نیکیاں بھی ساتھ تجھے عطا فرماتے رہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، وہاں پر میدان محشر میں حساب کتاب کے وقت یا اس کے پہلے عمل کا تصور نہیں ہے، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن ایسا ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی، قبر کے بعد حشر میں بھی ہمارے لیے میرے بھائیوں نیکیوں کا باعث بنے گا اور ہمارے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس وجہ سے بھی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اگلی بات سنیے، ذکر الہی کی مجلس لگایا کرو، ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتایا کرو تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو۔ یہ ہمارا آج موضوع ہی یہی ہے کہ نیکیاں ہم نے کیسے اکٹھی کرنی ہیں۔ ذکر الہی کی مجلس لگایا کرو۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فی فیقومون، جب بھی کوئی قوم
جب بھی کچھ لوگوں کا گروپ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور مجلس لگاتے ہیں اور وہاں سے اٹھتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں حتی یقال لہم، ان کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مجلس قرآن کی ہو، مجلس ذکر الہی کی ہو، مجلس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ، آپ کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے جاؤ، اٹھ جاؤ، قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور آج اس نیک مجلس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، ایک ذکر سے 10 نیکیاں، اگلی بات ہماری کہ ایک ذکر سے 10 نیکیاں ہم کیسے پاتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، یہ اذکار بھی یاد رکھا کریں، ایک ذکر کریں 10 نیکیاں پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمارہ بن شبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات بعث اللہ لہ مصلحة یحفظونہ من الشیطان۔ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم ایسا لشکر بھیجتا ہے جو اس کے لیے صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح ہی وہ شام کے وقت پڑھے صبح تک محافظ، اور صبح پڑھے تو شام تک اللہ تعالیٰ ایسا لشکر اس کے لیے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شیطان کے حملوں سے ڈھال بن جاتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ذکر اذکار کو کیا کریں۔ اور پھر اگلی بات، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من قال حین یصبح لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کتب اللہ لہ بکل واحدۃ قالها 10 حسنات، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، وحط اللہ بها 10 سیئات، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے 10 سیئات، 10 گناہ، 10 خطائیں اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیتے ہیں، ورفع اللہ بها 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتے ہیں، کن لہ کعشر رقاب، اور یہ اس کے لیے ایسا اجر بناتی ہیں جس طرح اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا ہوتا ہے، اس طرح کا اجر بناتے ہیں۔ اور وَقُنَّ لَهُ مَصْلَحَةً مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَّ فَإِنْ قَالَ حِينَ أُمْسِي، تو کیا ہوتا ہے، کوئی بھی میرے بھائیوں لشکر اس کے لیے ایسا حفاظت کرتا ہے، اس دن وہ ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اس پر غالب آ سکے، یہ کلمہ، اس کا اثر، اس کی روحانیت یہ اس کے اوپر طاری رہتی ہے، وہ بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ میرے بھائیوں، ان اذکار کو کرنے کی عادت بنائیں تاکہ نیکی کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، نیکی کے مزید قریب ہوں، نیکی کے ساتھ ہمارا ریلیشن ڈیولپ ہو، اور ایسا ڈیولپ ہو کہ ہم نیکیوں میں مزید نیکی در نیکیاں جو ہیں میرے بھائیوں وہ کرتے جائیں۔ اور پھر اسی طرح ہی بھائیوں، اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ذکر سے 1000 نیکیاں پاؤ، ایک ذکر سے 1000 نیکیاں پاؤ۔ وہ کیسے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، کیا تم میں کوئی شخص عاجز ہے، کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک دن میں وہ 1000 نیکیاں کما لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور کمائیں، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسبح 100 تسبیحا، 100 مرتبہ تسبیح بیان کرے، یعنی سبحان اللہ کہے،
فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، اس کے لیے 1000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ وَيُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ، اور اس کے نامہ اعمال سے اللہ کریم 1000 خطاؤں اور غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اگلی بات، پیکج در پیکج، اگلا پیکج، نیکیاں کمائیے، ایک ذکر سے 10 لاکھ نیکیاں کمائیے میرے بھائیوں، ایک ذکر کرو 10 لاکھ نیکیاں کماؤ۔ کیسے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من دخل السوق، جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے، بازار گئے، آج کل تو حالات لاک ڈاؤن والے ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ کہیں میں بازار میں داخل ہو جاؤں، شاید بہشتی گیٹ میں داخل ہو گیا ہوں، جو حالات ہیں کہ شاید میری بخشش ہو جانی ہے جا کے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی حالات کو بہتر فرمائے، اور لوگوں پر جو مالی طور پر تنگی چھائی ہے اللہ کریم اس کو اپنی رحمت سے خوشحالی میں بدل دیں۔ آپ میرے بھائیوں پیکج سنیے، ایک دعا پڑھیں 10 لاکھ نیکیاں کمائیں۔ بازار جائیں، ہمیں یہ بھی شکایت نہیں ہوگی فلانے دکاندار نے سانو لوٹ لینا ہے، دعا پڑھ کے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے کتب اللہ لہ الف حسنہ، اللہ کریم اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ الف حسنہ، 10 لاکھ نیکیاں اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور صرف نیکیاں ہی نہیں لکھتے، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، اللہ اس کے نامہ اعمال سے 10 لاکھ خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، اور اللہ کریم اس کے لیے 10 لاکھ درجات کی بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑا پیکج بھی کوئی چاہیے، اس سے بڑا پیکج بھی کوئی ہوگا کہ ایک کلمہ پڑھو۔ صحیح حدیث موجود ہے، اور یہ وہی بات ہے جس کو عمومی طور پر ہے نا آپ نمازوں میں دیکھتے ہیں، یہ نماز وغیرہ یہ دعاؤں میں اس میں کلموں کے سے لکھا ہوتا ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے، اس کی یہ کلمات کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی توحید ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اور جب اس نیت سے پڑھیں گے اللہ کریم انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں اتنی بڑی نیکیوں کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جمع فرما دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نیکیوں کا یہ ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔